बाइबल लर्निंग चैनल में हमारी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। सो अज़ीज़ों, आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू भला है और तेरी रहमतें अबदी हैं। तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारा फिदिया दिया, तूने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कुछ भी ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदा ताला के इकलौते बेटे हमारे मुनजी निजात देंदी इस नासरी, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने लोगों से वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद हमारी मदद को, ऐ खुदा पाक करूँ, तू जो हमारा अजीम मददगार है और हमारा रहनुमा है, हमारे ज़हनों को खोल दीजिए और हमारी मदद कीजिए ताकि खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। और जितने लोग इस कलाम को सुने, पैगामात को सुने, उन्हें बरकत दीजिए, उनके ज़हनों को खोलिए ताकि वो तेरे कलाम की बातों को समझ कर पूरे तौर से तेरे साथ चलें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों और तेरे दिल की सारी खुशी को बाप पूरा करें। बाप सब कुछ तेरे इकलौते बेटे अपने मुनजी निजात देंदे के कदूस यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते तो बाप बख्श दे, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह के नाम से हमने रोज़े के बारे में सीख रहे थे और एक नक्शा हम देख रहे थे बियाबान की कलीसिया और खुदा यीशु मसीह की कलीसिया के इब्तिदा में, शुरू में जब कलीसिया बनी बियाबान में तो वो किस तरह बनी। तो एक नक्शा हम देख रहे थे, यीशु मसीह बादशाह और यूसुफ बादशाह। ये हमने यहाँ तक सीखा था कि यूसुफ इब्ने याकूब मिस्र का बादशाह हुआ और यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद ज़मीन और आसमान का बादशाह हुआ, मुख्तार अजीम हुआ। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ तक हमने सीख लिया था। इससे आगे हम ये सीखते हैं कि जब यूसुफ बादशाह बन चुका और याकूब उसका बाप उसके पास गया तो याकूब ने ये कहा कि तेरे जो दो बेटे हैं वो तेरे नहीं बल्कि मेरे गिने जाएंगे। तो यूसुफ के जो भाई 11 थे, याकूब ने यूसुफ के दो बेटे लेकर उन्हें अपने साथ शामिल किया, अपने बेटों में शामिल किया और इस तरह यूसुफ के भाई 13 हुए। और यीशु मसीह जब बादशाह हुआ, ज़मीन और आसमान का मुख्तार अजीम हुआ, खुदा यीशु मसीह आसमान पे उठाया गया। तो आसमान पे उठाए जाने के बाद शागिर्दों ने आपस में सलाह की कि हम 11 शागिर्द हैं और यहूदा असगरयूती जो अपनी जगह छोड़ गया, उसकी जगह पे उन्होंने मिलकर एक और शागिर्द को लिया और उसकी जगह पूरी की और ये 12 हुए। उसके बाद यीशु मसीह ने खुद पालूस को चुना, जो पहले सऊल था उस पे ज़ाहिर हुआ, और उसे चुनकर इस तरह से ये 13 रसूल हुए और उस तरफ 13 भाई याकूब के। और इस तरह खुदा के यीशु मसीह को शामिल करके 13 शागिर्द यीशु मसीह के और 14वां यीशु मसीह खुद, खुदा के ये 14 बेटे हुए। और याकूब के भी 12 अपने बेटे और 2 यूसुफ के डाले गए, तो वो 14 बेटे याकूब के हुए और 14 ही खुदा के। और याकूब के 12 अपने बेटे 2 यूसुफ के लिए, यानी 2 लेकर शामिल किए, और खुदा का एक इकलौता बेटा यीशु मसीह और 13 यीशु मसीह के शागिर्द, जिन्हें यीशु मसीह भाई कहने से नहीं शर्माता, यानी वो यीशु मसीह के भाई हुए और यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के बेटे बनने का हक बख्शा। और इस तरह खुदा के भी 14 और याकूब के भी 14। ये इब्तिदा थी, ये शुरुआत थी। जैसे मैंने उस गीत में कहा, ये बात शुरुआत की है। यहाँ शुरुआत हो रही है, यहाँ यीशु मसीह कलीसिया बन रही है और वहाँ खुदा की एक कौम बन रही है। और जब ये कौम जो मिस्र में बनी, ये एक बहुत पीछे की बात है, जब खुदा ने इब्राहिम से कुर्बानी मांगी
اور یہ قربانی خدا نے ابراہیم سے اس وقت مانگی جب خدا ابراہیم سے بات کر رہا تھا کہ یہ ملک میں تجھے، تیری قوم کو، تیری اولاد کو میراث میں دوں گا۔ تو خدا کے بندے ابراہیم نے یہ بات کہی کہ میں کیوں کر جانوں کہ یہ ملک میری قوم کو میراث میں ملے گا۔ تو خدا نے کہا ایسے کر کے تو ایک قربانی دے۔ قربانی کے لیے ایک بچیا، ایک بکری، ایک مینڈا، ایک قمری اور ایک کبوتر کا بچہ خدا نے مانگا، اور یہ ساری قربانی تیار کر کے ابراہیم نے رکھ دی، اور شام تک ابراہیم اس کا خیال رکھتا رہا۔ شکاری پرندے گوشت پہ جپٹتے رہے اور وہ انہیں ہانکتا رہا اور خیال رکھتا رہا، لیکن شام کے وقت ایک ہولناک تاریکی چھائی اور ابراہیم کی آنکھ لگ گئی، اور اسی میں خدا نے اس سے یہ فرمایا کہ جان رکھ کہ تیری قوم ایک ایسے ملک میں 400 سال غلام ہوگی۔ جو بات خدا نے کہہ دی، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے جاگتا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک سلسلہ بنا کہ خدا نے یہ کہہ دیا کہ تیری قوم 400 سال تک غلام رہے گی۔ اس کے بعد جب یہ مصر میں جاتے ہیں تو یعقوب کے بیٹوں کے ساتھ، جو یعقوب کے صلب سے پیدا ہوئے، یعقوب کے بیٹے اور یعقوب کے بیٹوں کے بیٹے، ان کی بہوؤں کو نکال کر، یہ صرف 70 لوگ تھے، 70 جانیں تھی جو مصر میں پہنچے۔ اب 70 جانوں کو، 70 لوگوں کو ہم قوم کیسے کہیں؟ ابھی قوم کے بننے کی شروعات ہے، اور رہی ابتدا کی بات کہ آدم سے سیت، ہنوک، اس طرح جو پیدا ہوتے گئے، خدا ایک بیج لے رہا تھا، کیونکہ خدا نے آدم کو بنایا، آدم سے پیار کیا، ایک ہی حکم دیا اسے کہ تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، نیک و بد کی پہچان کا پھل نہیں کھانا۔ ایک ہی آدم تھا اور اسے ایک ہی حکم ملا، لیکن وہ حکم جو خدا نے اسے دیا تھا وہ اسے نہ فالو کر پایا، اسے نہ مان پایا، اور اپنی بیوی ہوا کے کہنے پہ اس نے وہ پھل کھا لیا، اور یہاں تک کہ خدا نے اسے عدن سے، باغ عدن سے جو اس کے لیے بنایا گیا تھا، اس سے باہر نکال دیا۔ اور اس کے بعد ہمیں نہیں نظر آتا کہ آدم نے خدا کے حضور کوئی دعا کی، یا خدا اس کے بعد عدن سے نکال دینے کے بعد آدم کے ساتھ خدا نے کوئی بات کی۔ اس کے بعد آدم کے بیٹے نظر آتے ہیں، اس سے ہابل اور قائن پیدا ہوا، اور ہابل نے تھوڑی سی ہمت کی، جرت کی خدا کے حضور جانے کی، اور اس نے قربانی پیش کی، خدا نے اس کی قربانی قبول کی۔ اسی طرح قائن نے بھی اسے دیکھ کر قربانی دی، لیکن پتہ نہیں اس کی نیت میں کوئی فتور تھا، کس سبب سے خدا نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد قائن نے اپنے بھائی ہابل کو مار دیا۔ قائن سے خدا بولا کہ تو خیال کر، تیرا چہرہ بگڑا ہوا ہے، تجھے غصہ آیا ہوا ہے، تو نیکی کر اور گناہ پہ غالب آ، لیکن وہ غالب نہ آیا، بلکہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد پھر خدا اس سے بولا، اور اسے پھر خدا نے ایک لعنت دے دی، اور یہ ایسی لعنت تھی، اس نے کہا تو زمین پر کھانا خراب ہوگا۔ آدم کو تو خدا نے عدن سے نکالا، اور اس سے کے لیے یہ کہا کہ تو زمین پر کھانا خراب ہوگا، زمین پہ تیرا کھانا ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر قائن سے بھی خدا نہیں بولا، اور پھر خدا نے آدم کو تیسرا بیٹا سیت دیا، اور سیت سے انوس پیدا ہوا، اور انوس جب پیدا ہوا تو لوگ یہوہ نام لے کر دعا کرنے لگے۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان انبیاء نے، ان خدا کے لوگوں نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ ایک سے دو سے آگے چلتے چلتے ابراہیم تک آئے، اور
اس سے خدا کے ساتھ لوگ چلتے رہے، لیکن ابھی کوئی قوم نہیں، ابھی کوئی کلیسیا نہیں، ابھی کوئی ان کا لیڈر نہیں۔ اور جب لیڈر آیا تو 400 سال مصر میں ان لوگوں کو غلامی کرتے کرتے گزر چکے تھے، اور وہ نسلی غلام ہو چکے تھے۔ ذہنوں کے اندر غلامی تھی، خیالوں کے اندر غلامی تھی، سوچوں کے اندر غلامی تھی۔ اور خدا نے بڑی قدرت کے ساتھ اپنے بندہ مرد خدا موسیٰ کو بڑی قدرت کے ساتھ ان کے درمیان بھیجا اور بڑے معجزات دکھائے، تاکہ اب اس قوم کو خدا اپنی طرف راغب کرے اور اپنی قدرت اور اپنے قوی بازو اور اپنا جلال انہیں دکھاتا رہا۔ اور 10 معجزات مصر میں کرنے کے بعد انہیں بیابان میں لایا، اور بیابان میں یہ ایک کلیسیا پھلنے لگی۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، رسولوں کا اعمال اس کا 7واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا۔ یعنی بیابان کے اندر ایک کلیسیا ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کلیسیا کا لیڈر ہمیں موسیٰ مرد خدا نظر آتا ہے، اور موسیٰ کو یہ زندہ کلام دیا گیا، یہ شرع اور شریعت دی گئی، اور اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ اور خدا کے احکامات کا سلسلہ، اور اس کے بعد چلتے چلتے آگے روزے کا حکم ملا کہ سال میں ایک دن یوم کفارہ منایا جائے اور اس میں اپنی جانوں کو دکھ دیا جائے۔ یہ پچھلی باتیں بتا رہا ہوں، اور نئی کلیسیا کی ابتدا یسوع مسیح نے کی۔ اور اگر ہم دیکھیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، جہاں پہ یہ سوال آیا تھا، جہاں سے ہم نے اسے شروع کیا تھا، اسی کو تھوڑا اگر آگے پڑھیں تو 9ویں باب کی 17ویں آیت میں دیکھیے لکھا ہے، اور نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشقیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشقیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشقوں میں بھرتے ہیں اور دونوں بچی رہتی ہیں۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے واضح یہ بات کہہ دی ہے، فرما دیا ہے کہ وہ پرانی مشقیں ہیں، اور ان میں پرانی میں ہے وہ پہلے بتائے ہوئے روزے ہیں، وہ پہلے بتایا ہوا روزہ ہے۔ اب میں نے مشقیں بھی نہیں بنانی ہیں، اور ان کے اندر میں بھی نئی یعنی کہ نئی تعلیم دینی ہے، اور سب کچھ نیا کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح بیابان والی کلیسیا کو نیا بنا رہا ہے، اور یہاں ابتدا ہے کلیسیا کی، شروعات ہے کلیسیا کی۔ اسی لیے میں نے اس گیت میں کہا یہ بات شروعات کی ہے۔ یہ بات کس چیز کی ہے؟ شروعات کی ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یسوع مسیح کے 12 شاگرد مکمل ہوتے ہیں۔ متی 10ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور ان کو نکالنے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور یسوع مسیح نے متی 10ویں باب کے اندر 12 شاگردوں کو یہ اختیار دیا اور 12 رسول مقرر کیے تاکہ خداوند کے ساتھ رہیں اور اس خدمت گزاری کے کام کو سر انجام دیں۔ سو یہ اے میرے عزیزو، اے میرے بیٹو بیٹیوں، جیسے کہ وہاں قوم ایک بن رہی تھی، یہاں کلیسیا بن رہی ہے۔ جب قوم بن چکی تو احکامات جاری ہوئے۔ یسوع مسیح نے تعلیم دینی شروع کر دی۔ روزے کے بعد جب یسوع مسیح نے 40 دن 40 رات کا فاقہ کیا، اس کے بعد یسوع مسیح نے منادی کرنا، تعلیم دینا شروع کر دی۔ اور یسوع مسیح نے تعلیم میں یہ کہا
बस तुम इस तरह रोजा रखा करो, जब तुम रोजा रखो तो इस तरह रखो, रयाकारों की तरह ना रखो। यीशु मसीह ने रोजे की तालीम दी कि इस तरह रखनी है। ये बात कि रोजे बाकायदा तौर पे नए और पुराने अहदनामे के अंदर क्यों नहीं दिए गए, ये भी एक खास वजह है, और इस वजह को फिर कभी हम बयान करेंगे। आइए ये देखते हैं कि जब नई कलीसिया की इब्तिदा हो गई, बन गई, तो जाकर अमाल के अंदर हमें मिलता है कि अमाल के 13वें बाब के अंदर जाकर कलीसिया ने बाकायदा रोजे रखने शुरू किए। इससे पहले जो पहला उसे पाका कह लें, रोजा कह लें, लेकिन 3 दिन सऊल ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। जब यीशु मसीह उसे मिला तो उसने 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। और रसूलों के अमाल उसके 13वें बाब की पहली आयत से पढ़ता हूँ, सुनिए। अंताकिया में इस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहाँ थी, कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लूकस क्रीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस के साथ पला था। और सऊल जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। सो खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह का चर्च अमाल 13वें बाब के अंदर जब ये इकट्ठे हैं, रसूल, नबी, मुअल्लिम, तो ये वहाँ रोजे रख रहे थे और उसके बाद रोजे रखते रहे और खुदा के हुज़ूर दुआ और इबादत करते रहे। सो मेरे अजीजों, रोज़ों के अयाम हैं। रोज़े जो बेटे बेटियां नौजवान बुजुर्ग रखना चाहते हैं, रोज़ा ज़रूर रखें। रोज़े से मना नहीं किया गया, रोज़ा रखने की तालीम दी गई है बाकायदा। और रोज़ा फिर कहूँगा कि रोज़ा पूरा रखिए ताकि खुदा आपको पूरी पूरी बरकत बख्शे। और इसके साथ आपको बताता हूँ कि हमने एक बात की थी कि दुल्हन कहाँ है, दुल्हन कहाँ है। तो इससे आगे एपिसोड हम शुरू करने वाले हैं दुल्हन, क्योंकि हमने कहा था कि दुल्हन ढूंढेंगे, तो फिर दुल्हन ही एपिसोड आगे आने वाला है बाइबल लर्निंग चैनल पे। दूसरों को भी बताइए और खुद भी देखिए और खुदा से पूरी बरकत पाइए। खुदा आप सबको बरकत बख्शे, आमीन।